امریکہ کی معتبر درسگاہ ہارورڈ یونیورسٹی میں گزشتہ روز پاکستان کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں عالمی افق پر پاکستان کے ابھرتے کردار کا اعتراف کیا گیا۔ شرکاء نے پاکستان کی آزاد اور متوازن خارجہ پالیسی کی ستائش کی اور ثالثی کردار کو سراہا۔ شرکاء نے خطے میں بھارت کے جارحانہ رویے کو امن کی راہ میں رکاوٹ قرار دیا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیوں کو تسلیم کیا۔ شرکاء کا کہنا تھا پاکستان کے خصوصی اسٹریٹجک حالات اسٹیبلشمنٹ کے فعال کردار کا تقاضا کرتے ہیں۔ کانفرنس میں پاکستان میں ڈیجیٹل انقلاب کو ترقی کی بنیاد قرار دیا۔ ماہرین کا کہنا ہے مشرق وسطی کے حالات بیشتر ممالک کے لیے مشکل اقتصادی صورتحال پیدا کر دی ہے۔ اس سے بات کریں گے، بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ آپ کو معتبر یونیورسٹی ہے ہارورڈ یونیورسٹی، جہاں پر پاکستان کے حوالے سے کانفرنس کا انعقاد کیا گیا اور عالمی افق پر پاکستان کے ابھرتے کردار کا اعتراف کیا گیا ہے اس کانفرنس میں، کیسے دیکھتے ہیں اسے آپ؟ جی ہاں، دیکھیں ایسا میں پاکستان جس طریقے سے پچھلے چند سالوں سے پاکستان کا جس طرح امیج بڑھا ہے، جو پاکستان دیکھیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیو اسٹریٹجک پلیئر بھی ہے، جیو اسٹریٹجک میڈیٹر بھی بن گیا ہے، سیکیورٹی اسٹیبلائزر بھی ہے، نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر بھی ہے، اور پھر ایک مڈل پاور بھی ہے، اور دنیا سمجھتی ہے ہم ایک ملٹی الائنر پاور ہیں۔ اور اسپیشلی جب انہوں نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی پرسنالٹی کی بات کی تھی امریکہ لائنر کا، پھر ہم نے دیکھے دیٹس وائی بیلنس فارن پالیسی اس لیے کہتے ہیں کہ ہم نے سب کے ساتھ تعلقات مینٹین رکھے ود آل تھری بگ پاورز، امریکہ، چائنا اینڈ رشیا، بٹ ایٹ دی سیم ٹائم ہم نے اپنی اسٹریٹجک اکانومی کو بھی مینٹین رکھا۔ اور خاص طور پر یہ دیکھیں جو اب ریسنٹ واقعات ہوئے اس میں خطے کے اندر جس میں پاکستان نے اپنا کردار ادا کیا ہے، تو تمام ممالک جو ہیں کہ چاہے وہ ایران ہے اور یا امریکہ ہے، انہوں نے ایکنالج کیا ہے پاکستان کو، پاکستان کی فیسلٹیز، اپریسیشن آف پاکستان فیسلیٹیشن، اور پاکستان کو انہوں نے کریڈٹ دیا ہے کہ جس طریقے سے ہم نے بات چیت کروائی ہے۔ سو پاکستان دیکھیں دنیا کے نقشے پہ ایک کریڈیبل ڈپلومیٹک ایکٹر کے طور پہ ابھر آیا ہے، اور یہ دنیا مانتی ہے۔ اور پاکستان جیسے میں نے بات کی اسٹیبلائزر بھی ہے، تو میوچول اور نیگوشیشن کا فیسیلیٹیٹر بھی پاکستان اب بن کے سامنے آیا ہے۔ اور میرے خیال میں موسٹ امپورٹنٹلی اس میں جو تین پرسنالٹیز ہے جو میں سمجھتا ہوں جو ڈیسائیڈ امپورٹنٹ رہے اس پورے اس میں، ون از پرائم منسٹر جس نے پولیٹیکل لیڈرشپ پرووائڈ کی اور فیسیلیٹیشن کیا، دین اسٹریٹجک کریڈیبلٹی جو دی وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے دی، اور پھر ڈپلومیٹک شٹر ڈپلومیسی تھی اور فیسیلیٹیشن اور کوآرڈینیشن جو تھی وہ اسحاق ڈار صاحب نے کی۔ سو دیٹ واز پاکستان کی کریڈیبلٹی تھی جو بنی، اور پاکستان کو دیکھیں دیٹس وائی ہمارے ایسٹ اور ویسٹ کے پاور سینٹرز میں جس طرح ہمارے وہاں پہ تعلقات ہے اور ایکسیپٹیبلٹی ہے وہ میٹر کر گئی ہے۔ آج جس طریقے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جس طریقے سے اپریشیٹ کیا ہے کہ پاکستان کی کنٹریبیوشن، انہوں نے نام لے کے پرائم منسٹر کی بات کی، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بات کی، اور انہوں نے کہا جنگ جاری کرنے سے یہ بہتر ہے جو فورم ہم نے پرووائڈ کیا۔ سو دیٹ از اوور بیلنس جو تھی اسٹریٹجک جو فارن پالیسی تھی۔ سو دنیا بھی ہماری کریڈیبلٹی کو مانتی ہے، اور ویسے بھی آپ دیکھیں پاکستان کے اندر خاص طور پہ اس پر بات بھی کی اس ہارورڈ والوں نے کہ پاکستان جو اسپیشلی مائنارٹیز کے لیے ایک بڑا امپورٹنٹ ملک ہے، کہ یہاں پہ پیسفل کو ایگزسٹنس ہے، اور جس طریقے سے آپ پاکستان کے ہر شہر میں جائیں تو یہاں پہ بڑے چرچز ہیں، یہاں پہ ایونٹس وغیرہ ہوتے ہیں، چاہے وہ کرسمس کا ہے، ایسٹر کا ہے، اور سارے اس میں شرکت بھی کرتے ہیں۔ سو دیٹ از ہماری وہ بھی کریڈیبلٹی ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پاکستان نے ڈسپائٹ دی فیکٹ انڈیا اس خطے کے اندر اسپوائلر کے طور پہ ہے، اور ابھی بھی کوششیں ان کی جاری ہے کہ پاکستان کے اگینسٹ کوئی فالس فلیگ آپریشن کرے اور وہ ماسٹر پراکسی افغانستان کو یوز کرے، تو اور وہ دنیا یہ بھی ایکنالج کر رہی ہے۔ ہارورڈ کے اس میں بھی یہ اس بات کا بھی اتفاق کیا، اور پاکستان کی جو کنٹریبیوشن ہے وار آن ٹیرر وہ بھی انہوں نے پاکستان کی ایکنالجمنٹ کی ہے۔ سو پاکستان کے لیے میرے خیال میں ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے جو ایکنالجمنٹ انٹرنیشنلی بھی ہو رہی ہے، اور ایکڈیمک انسٹیٹیوشنز میں بھی پاکستان کو ایکنالج کیا جا رہا ہے۔ اچھا، ایک اور چیز ہے، کانفرنس میں شرکاء نے خطے میں بھارت کے کردار کی بھی بات کی ہے، جارحانہ رویے کو امن کی راہ میں رکاوٹ قرار دیا ہے جو کہ خطے کے امن کو خراب کرنے پر تلا ہوا ہے۔ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ دیکھیں نا اس میں بنیادی چیز کیا ہے، پاکستان کو 1947 کے بعد انڈیا نے کبھی قبول ہی نہیں کیا ایز اے انڈیپینڈنٹ سورن اسٹیٹ۔ سو رائٹ فرام 1947 وہ ہر ممکن وہ کوشش کر رہا ہے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے،
اور اس کے لیے یہی کوشش رہی کہ وہ افغانستان میں ان کا اثر رسوخ رہے، اور 1950 کے بعد سے افغانستان کا وہ استعمال کرتے رہے ہیں۔ اور سپائلر دیکھیں پہلے سے بھی ہے پاکستان کے اندر، دہشت گردی، انٹرنیشنل ٹرانس نیشنل ریپریشن ہے، اسپائنگ ہو، بہت سارے واقعات میں، لیکن جب پاکستان لیڈ کر رہا تھا یہ بات چیت، اور جس طریقے سے پاکستان کا جو نام اونچا ہو رہا تھا، ان کو اس سے بھی تکلیف ہو رہی تھی۔ سو دیٹس وائی فالس فلیگ آپریشن کے ہم نے اطلاعات سنی، تیاریاں کر رہے تھے وہ، کیونکہ ڈومیسٹکلی مودی صاحب پہ بڑا سخت پریشر ہے کہ پاکستان ہم سے آگے نکل گیا، ہم پیچھے رہ گئے ہیں۔ تو دیٹس وائی وہ چاہ رہے تھے کہ ڈومیسٹک آڈینس کو اٹینشن ڈائیورٹ کریں، اور ابھی بھی خطرات ہیں کہ وہ کوئی نہ کوئی موقع سے بالکل فائدہ اٹھائیں گے۔ دے ول نیور اسپیئر این اپرچونٹی ٹو ڈسٹیبلائز پاکستان، اور افغانستان ان کی بڑی مدد کر رہا ہے، لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی بھی جان گیا کہ انڈیا بھی ایکسپوز بھی ہوا ہے نا، جس طرح مائنارٹیز کے ساتھ نارتھ ایسٹ انڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، ٹرانس نیشنل ریپریشن، جو سکھوں کے اسیسینیشن ہوئی، پاکستان میں کشمیریوں کے اسیسینیشن کی، قطر میں یہ لوگ پکڑے گئے ہیں اسپائنگ کرتے ہوئے، ایران کے اندر پکڑے گئے ہیں کہ اس میں فیسیلیٹیٹ وا کو کرتے ہوئے، تو میرے خیال میں یہ ابھی ایکسپوز ہو چکے ہیں اور انٹرنیشنل کمیونٹی بھی جانتے، بٹ اسٹل ہم نے تمام پریکاشنس اپنی لینی ہے، چاہے وہ انڈیا ہے یا افغانستان ہے۔ بالکل بریگیڈیئر صاحب، اور ظاہر ہے نا کہ مرچیں لگنے کی تو بات ہے ہی، کہ دنیا میں کس نے سوچا تھا کہ یہ دو ملک ایران اور امریکہ جو ہیں آپس میں بیٹھ کے مذاکرات کریں گے کسی ملک کے دارالحکومت میں، اور وہ ملک ہوگا پاکستان۔ خیر، موونگ فارورڈ، اس کانفرنس میں پاکستان کی جو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیوں کو بھی تسلیم کیا گیا ہے۔ پاکستان ہمیشہ سے یہ کہتا آیا ہے، ثبوت دیتا آیا ہے، اور اب اس کانفرنس میں بھی پاکستان کی ستائش کی گئی ہے اور پاکستان کی قربانیوں کو بھی تسلیم کیا گیا ہے۔ جی ہاں، بالکل، دیکھیں کہ جو قربانیاں پاکستان نے دی ہے، رائٹ فرام آپ دیکھیں 9/11 کے بعد بھی دیکھیں جو امریکن جنگ یہاں پہ ہوئی ہے، اس کے بعد بھی پاکستان میں جو دہشت گردی ہوئی ہے، اور اس کے بعد طالبان کے واپسی پہ آنے کے بعد بھی دیکھیں پچھلے 5 سال میں دہشت گردی میں جو تیزی آئی وہ طالبان کے آنے کی وجہ سے ہوئی۔ امریکن ویپنز پیچھے وہ چھوڑ کے گئے ہوئے تھے، طالبان کی فیسیلیٹیشن شامل ہوئے، طالبان ان کو لیوریج کے طور پہ استعمال کر رہا تھا، پھر یہ ماسٹر پراکسی انڈیا کا بن گیا ہے، اب اسرائیل کی بھی انٹری ہوئی ہے، اور اس کے باوجود دیکھیں $150 بلین کا پاکستان کو نقصان ہے دہشت گردی کی وجہ سے۔ ہمارے آلموسٹ لاکھ سے اوپر لوگ شہید بھی ہوئے ہیں، اور زیادہ جو برنٹ جنہوں نے لیا ہے وہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے عوام ہے جو زیادہ فرنٹ پہ رہے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ پاکستان کے ریزالو میں کمی نہیں آئی ہے۔ پاکستان کے عوام، ہم کہتے ہیں نا نیشنل کلیئرٹی ہے as far as war and terror is concerned, that is very important کہ قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ سیکنڈ، انٹرنیشنل ایکنالجمنٹ بھی ہو رہی ہے کہ پاکستان کی کنٹریبیوشن وار اینڈ ٹیرر میں زبردست ہے۔ دیٹس وائی آپریشن غضب للحق جو ہے وہ جاری ہے افغانستان کے اندر، جو دہشت گرد یہاں فیسیلیٹیشن سینٹر سے یہاں سے ان کو لانچ کیا جا رہا تھا۔ سو آپریشن ول کنٹینیو ٹل دی ہم اپنے مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کرتے۔ بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد صاحب، یہاں پہ نیوز کو وقت دینے کے لیے۔